کہ آپ کا مقابلہ پتہ کن سے ہے؟ ان ہزاروں مائنڈ ایکسپرٹ سے ہے جن کو لاکھوں کی سیلریز دے کر بٹھایا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فون کو کلمہ پڑھایا؟ اس کو کلمہ پڑھوائیں، اس کو مسلمان کریں۔ شیطان یہاں بیٹھنے نہیں دے، کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، آنکھیں تو دکھا دو۔ آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بری ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اور بری آئی، خیر ہے جی، کوئی بات نہیں، ذرا ریلیکس کرنا ہے، ذرا انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا ہے۔ کہ مثلاً ایک ٹک ٹاک سٹار ہے جی، XYZ یوٹیوبر ہے جی، جس کے 2 ملین 3 ملین فالوورز ہیں، تو اب کیسے پتا چلے گا کہ اس کا یہ سارا کام اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان شارٹ یہ میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خدا را 4 چیزوں کی قدر کرے۔ آپ سے میں اگر پوچھوں، آپ کسی بھی ایرے گیرے کو اپنے گھر میں گھسنے دیں گے؟ تو اسی طرح کوئی بھی سمجھدار انسان کسی بھی ایری گیری سوچ کو اپنے دل میں دماغ میں داخل ہونے دے گا؟ تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کا مقابلہ پتہ کن سے ہے؟ جب آپ کے ہاتھ میں یہ فون آتا ہے، آپ کا مقابلہ ان ہزاروں سائیکالوجسٹ، ان ہزاروں مائنڈ ایکسپرٹ سے ہے جن کو لاکھوں کی سیلریز دے کر بٹھایا گیا ہے کہ دن رات سوچیں اور غور کریں کہ یہ بندہ جب فون پکڑے تو اس کو ہاتھ سے رکھے نا۔ یہ بندہ جب ایک ویڈیو دیکھ لے تو فوراً کیسے دوسری کون سی ویڈیوز کے تھمبنیل اس کے سامنے لانے ہیں تاکہ یہ دوسری ویڈیو میں مگن ہو جائے، اور جب اس سے جان چھڑائے تو دوسری اپلیکیشن کھول لے، لیکن اگر اس کو فوراً بند بھی کر دے تو پھر کہاں نوٹیفیکیشن بھیجنا ہے کہ ادھر آ جائے، ادھر سے نکلے تو ادھر آ جائے۔ آپ کا مقابلہ ان سب لوگوں سے ہے، وہ دن رات پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ کس طرح آپ کو انگیج رکھنا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ سے چھوڑتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ کل سے آیا کیوں نہیں ہے، لاگ ان کیوں نہیں ہوا، اس نے سٹیٹس اپڈیٹ کیوں نہیں کیا، یہ 4 دن ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے صحیح ہمارا یوزر مر نہ گیا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں فری میں ہے، یہ آپ کا وقت کھا رہا ہے، یہ آپ کی انرجی کھا رہا ہے، اور اب تو معذرت کے ساتھ آپ کی اخلاقیات کھا رہا ہے۔ آپ کسی جب ایرے گیرے کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے، آپ کسی ایری گیری ریل کو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں داخل ہو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فون کو کلمہ پڑھایا؟ اس کو کلمہ پڑھوائیں، اس کو مسلمان کریں۔ اگر آپ کو قبر میں جانے کا یقین ہے، اگر آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہے تو اس کو کلمہ پڑھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو مرضی شیطانی چیزیں آپ کے دل و دماغ میں داخل کرتا رہے، آپ اس کی اجازت اس کو نہیں دے سکتے۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اقبال نے کہا رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے۔ جلوت کس کو کہتے ہیں؟ جلوہ دکھانا، یعنی آپ آنکھوں کو بھی چھپا لیتے ہیں، آپ آدھے منہ کی تصویر لے کے کہتے ہیں چلیں جی کون سا میں نے پورا چہرہ دکھا دیا، لیکن وہ اصل میں آپ کو شیطان یہاں بیٹھنے نہیں دے گا، کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، اس طرح کا پوسٹ تو کر لو، ذرا اس طرح کا پوسٹ تو کر لو، چلو یہ آگے ذرا بڑھو اور لائکس ملیں گے۔ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ، یہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں روشن ہے نگاہ، آئینہ دل ہے مقدر، کہ جو دل کا آئینہ ہے، جہاں خدا نے آنا ہے، جہاں خدا رہتا ہے، اس کو تو ہم نے مقدر کر دیا، اس کو تو ہم نے زنگ آلود کر دیا، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بری ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اور بری آئی، خیر ہے جی، کوئی بات نہیں، ذرا ریلیکس کرنا ہے، ذرا انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر۔ افکار، سوچیں، آپ کی سوچیں خراب ہو جاتی ہیں، گندی ہو جاتی ہیں، ایمان جاتا رہتا ہے، بصیرت جاتی رہتی ہے، نور جاتا رہتا ہے۔ پھر آخر آگے اقبال نے کہا آغوش صدف جس کے مقدر میں نہیں ہے۔ آغوش صدف، صدف وہ ہوتا ہے نا جس میں بہار کے موسم کے آغاز میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایک خاص قطرہ جس کو قطرہ نیساں کہا جاتا ہے، وہ اس صدف کے وہاں جاتا ہے گود میں، تو پھر اس کے بعد وہ گوہر بنتا ہے، ہیرا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اب اقبال نے کہا کہ جو بندے کی جس کی تربیت نہیں ہوگی وہ گوہر نہیں بنے گا، جو دین سے نہیں جڑے گا اس میں وہ خوبی پیدا ہو ہی نہیں سکے گی۔
آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. پھر کہا روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی. اس میں بصیرت پیدا نہیں ہوتی, وہ دنیا کو سمجھ نہیں سکتا, وہ دنیا میں اپنے مقام کو نہیں جان سکتا. روشن تو وہ ہوتی ہے, بظاہر نظر آتا ہے اس کو, روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک. اچھا, ایک اور بڑی خوبصورت بات ایک اللہ والے سے سنی کہ مثلاً ایک ٹک ٹاک سٹار ہے جی, XYZ یوٹیوبر ہے جی, جس کے 2 ملین 3 ملین فالورز ہیں. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ اس کا یہ سارا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اگر تو کسی ٹک ٹاک سٹار, کسی یوٹیوبر, کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے کام کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں اس کے کام کا اللہ کی نظر میں. لیکن اگر اس کے کام کی وجہ سے اللہ سے جڑ رہے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کام قبول ہوا. تو آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہیں کیوں؟ اپنی ذات کے لیے. ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے مقاصد بڑے حقیر ہو گئے. زندگی کی معنویت, زندگی کی حقیقت ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. عربی کے ایک شاعر ہیں ابو طیب متنبی, انہوں نے سراج الدولہ کی شان میں جو قصیدہ کہا اس کا آغاز 2 اشعار سے کیا ہے. مجھے ایک دوست ہیں سعودی عرب سے آئے ہیں, تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں یہ بچوں کو زبانی یہ دونوں اشعار یاد کروائے جاتے ہیں. اور شاعر نے اس میں یہ کہا الا قدری اہل العزم تأتی العزائم, جو قدر والے لوگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, بڑی سوچ والے ہیں, جو عظیم لوگ ہوتے ہیں, ان کے عزائم بڑے ہوتے ہیں, ان کے جذبے بڑے ہوتے ہیں, ان میں حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. الا قدری اہل العزم تأتی العزائم وتأتی الا قدر الکرام المکارم, اور بڑے لوگوں ہی کے ہاتھوں سے بڑے کارنامے وجود میں آتے ہیں. عبدالستار ایدی کوئی بڑا کام ہی کرے گا, حکیم محمد سعید کچھ بڑا کام کرے گا, عبدالقدیر خان کوئی بڑا کام کرے گا, ڈاکٹر امجد ثاقب کوئی بڑا کام کرے گا. اور اس کے بعد بڑی اہم بات یہ میں کہوں گا کہ آپ پلے باندھ لیجئے اپنے. شاعر نے کہا کہ ہوتا کیا ہے, الا قدری اہل العزم تأتی العزائم وتأتی الا قدر الکرام المکارم وتعظم فی عین الصغیر صغارها. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظروں میں چھوٹے کاموں کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. وہ سیلفی لے کے خوش ہوتے ہیں, بڑا تیر مار لیا جی میں, میری پوسٹ کے اوپر جناب 2000 کمنٹس آ گئے جی, میں تو پتہ نہیں کیا چیز بن گیا. چھوٹے چھوٹے کاموں میں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بڑا کام کر. وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمُ الْعَزَائِمُ. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظروں میں بڑے کام بھی چھوٹے ان کو لگتے ہیں. وہ بڑے بڑے کام کریں گے اور انہیں لگے گا کہ نہیں ابھی میں نے کچھ نہیں کیا. ان شارٹ یہ میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خدا را 4 چیزوں کی قدر کریں. زندگی کی قدر کریں. زندگی کی قدر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ زندگی کی سب سے بڑی قدر یہ ہوگی کہ آپ اس کو کسی عظیم مقصد میں گزاریں. فارسی میں اقبال نے ایک جگہ کہا اے راز زندگی بیگانہ خیز از شراب مقصد مستانہ خیز, کہ اے وہ جو زندگی کے راز سے بے خبر, تجھے میں بتاؤں کہ زندگی کا راز کیا ہے. زندگی کا راز یہ ہے کہ تو ایک مقصد کی شراب پی. تیری زندگی کا ایک بلند آبجیکٹو ہونا چاہیے, بڑا گول ہونا چاہیے. تو زندگی کی قدر یہ ہوگی کہ آپ اسے کسی عظیم کام میں گزاریں, عظیم مقصد کے تحت گزاریں. زندگی کی قدر کریں, وقت کی قدر کریں. وقت کیا ہے؟ وقت ہی زندگی ہے. آپ وقت برباد کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ زندگی برباد کر رہے ہیں. آپ وقت کی قدر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ زندگی کی قدر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے 2 دن گزارے ہیں, تو 2 دن اصل میں آپ کی زندگی کے کم ہوئے نا, تو یہ زندگی ہے 2 دن. جس کو آپ نے ضائع کر دیا تو اس کا مطلب زندگی ضائع کر دی. آپ نے 4 دن ضائع کیے تو اس کا مطلب آپ نے 4 دن کا حصہ ضائع کر دیا. زندگی کی قدر کریں, وقت کی قدر کریں, صحت کی قدر کریں. ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اس صحت کی قدر کریں. ابھی تو آپ ماشاءاللہ جوان ہیں, آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ جی کیا بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن جو ہی آپ 35-40 کراس کرتے ہیں تو پھر سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھا ہوتا ان کو کیا پرابلم شروع ہو جاتی. تو یہ جو ہیلتھی لائف سٹائل ہے نا, اس کو اپنائیں. یعنی یہ صحت کا خیال رکھنا, اچھی ڈائٹ, ایکسرسائز کرنا, یہ لائف سٹائل کا حصہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کبھی کر لیا جب ڈاکٹر نے کہا تو یہ کرنا ہے. اس کو اگر آپ ابھی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ سکھی رہیں گے. اور آخری بات یہ کہ رشتوں کی قدر کریں. یہ رشتے جو ہیں نا, یہ ان سے پوچھیں جن کے رشتے چلے جاتے ہیں, بچھڑ جاتے ہیں. جو بھی رشتے آپ کے پاس ہیں, وہ بھائی ہے, وہ بہن ہے, وہ ماں ہے, وہ باپ ہے, ان کی قدر کریں.